وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ آمنت باللہ ورسولہ۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ حضرات، ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، باب ما جاء فی دعاء الوالدین۔ ان حدیثوں کا بیان جو ماں باپ کی دعا کے بارے میں آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، و دعوت الوالد علی ولدہ، اور ماں باپ کی دعا اپنی اولاد پر۔ اس میں تین دعاؤں کا ذکر ہے۔ آج ہم مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا کا بیان نہ کریں گے، صرف دعوت الوالد، ماں باپ کی دعا کا ذکر کریں گے۔ اس میں ہے دعوت الوالد علی ولدہ، یعنی ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے، اور ابو داؤد کی روایت میں صرف لفظ دعوت الوالد ہے، یعنی ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ خلاصہ ہوا کہ ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا دونوں اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث میں لفظ والد ہے، اور والد کا اطلاق ماں باپ دونوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ولد کا لفظ ہے، اور ولد میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ ہوا کہ ماں باپ دونوں کی دعا بھی، دونوں کی بد دعا بھی اپنی اولاد کے حق میں، بیٹے اور بیٹیوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب اس میں دو حصے ہو گئے، ایک تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور ایک ہے ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں۔ آج ہم دعا سے متعلق بیان کریں گے، پھر کبھی انشاءاللہ بد دعا سے متعلق بھی بیان ہوگا۔ تو ماں باپ کی دعا سے متعلق چند واقعات ہم بیان کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس
جلد اول میں ہے۔ ایک شخص کے 3 لڑکے تھے، وہ بیمار ہوا تو ان 3 لڑکوں میں جو بڑا تھا، بڑا بھائی ان تینوں میں، اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم مجھے والد کی خدمت کا موقع دو اور تم والد کی میراث لے لینا۔ یعنی والد صاحب جب تک زندہ ہیں ہمیں خدمت کا موقع دو، ہم اپنے باپ کی خدمت کریں، ہم کو ان کی دولت نہیں چاہیے، ان کا انتقال ہوگا تو ان کی ساری وراثت تم لے لینا، گھر جائیداد جو کچھ بھی ہے تم لے لینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ان کی زندگی میں مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ جو بڑا تھا مرتے دم تک، جب تک والد زندہ رہے، اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا اور ان سے دعائیں لیتا رہا۔ پھر جب باپ کا انتقال ہوا تو اس نیک اور فرمانبردار بیٹے نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں مقام پر جا اور وہاں سے ایک اشرفی لے لے، سونے کا سکہ اشرفی لے لے۔ اس نے کہا اس میں میرے لیے برکت بھی ہوگی، کیونکہ باپ کی جائیداد سے اس کو کچھ ملا نہیں تھا۔ کہا اس میں میرے لیے برکت بھی ہوگی، بتایا گیا نہیں، اس میں تیرے لیے برکت نہیں ہوگی۔ تو اس نے وہ اشرفی نہ لی۔ پھر دوسری رات اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ جا اور 10 اشرفیاں لے لے۔ اس نے پوچھا ان اشرفیوں میں برکت ہوگی؟ جواب ملا نہیں، ان میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس نے وہ اشرفیاں نہیں لیں۔ پھر اس نے تیسری رات خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام پہ جا اور ایک اشرفی لے لے اور اس میں تیرے لیے بہت برکت ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس جگہ سے وہ اشرفی لے لی اور اس اشرفی سے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی گھر لے گیا، جب اس کو صاف کیا تو اس کے پیٹ سے 2 قیمتی لال ملے، اور وہ دونوں لال اتنے قیمتی تھے کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی ان کی قیمت لگا نہیں سکتا تھا۔ ان دونوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا اور 60,000 اشرفیوں میں فروخت کیا، بیچ دیا۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کی خلوص دل سے جو خدمت کی اور دنیا کے مال و دولت کی حرص نہیں کی، لالچ نہیں کی، دنیا میں یہ اس کا صلہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا وہ بے شمار ہوگا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی خدمت خلوص سے کی جائے، پیسے کی لالچ میں نہیں کہ یہ کچھ دیں گے، ان سے ہمیں کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، دنیا کی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، خلوص کے ساتھ محبت سے ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ اور پھر ماں باپ اگر دل سے دعا دے دیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا۔ عیون الحکایات میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے۔ رومیوں کی مسلمانوں سے جنگیں چلتی تھیں، تو میرا جوان بیٹا تھا، رومیوں نے اس کو قید کر لیا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، بس ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے۔
جب کسی بھی شخص کو دشمن گرفتار کر لیتا ہے، قید میں لے لیتا ہے، تو فدیہ دے کے کچھ مال دے کر کے چھڑانا پڑتا ہے۔ تو کہا میرے پاس کچھ فدیہ دینے کو ہے نہیں، کوئی بھی مالدار ہو جو آپ کا متعلق ہو، آپ اسے کہہ کر کے میرے بیٹے کو آزاد کرا لیجئے، کیونکہ اب تو نہ مجھے دن کو قرار آتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، بیٹے کی جدائی میں پریشان رہتا ہوں۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا محترمہ آپ جائیں، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کریں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہی بوڑھی عورت اپنے اس جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی الحمدللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بھی بیان کرے گا۔ چنانچہ وہ جوان بیٹا بولا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا، اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں سے بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت سیدنا ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اتنی مضبوط بیڑیاں میں توڑ نہیں سکتا، وہ تو خود بخود ٹوٹ کر میرے پیروں سے گر پڑی ہیں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتایا، وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلوا کر کہا اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنا دیں، ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پیروں سے ٹوٹ کر گر گئیں۔ میرے اس معاملے پر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہبوں کو بلایا، مذہبی پیشواؤں کو، ان کو بلا کر ساری صورتحال بیان کی۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر کے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، ابھی میری ماں زندہ ہے۔ راہب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے، اس کی ماں کی دعا میں ہی یہ اثر ہو سکتا ہے کہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں۔ سپاہی بولے جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مجھے مسلمانوں سے ملا دیا۔ تو یوں ماں کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ نصیب ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کریم نے ماں باپ کی دعاؤں میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو رب کریم ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور اولاد کے حق میں ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے۔ روض الریاحین فی حکایت الصالحین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی
اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو وہی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہی کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی چیز لاؤ، اندر کی خبر لاؤ۔ عفریت سرکش جن اس نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا، وہ سمندر کی تہہ تک پہنچ بھی نہ سکا، اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ کوئی شے دیکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے قوی اور مضبوط جن کو غوطہ لگانے کا حکم فرمایا، مگر وہ بھی نامراد واپس آیا، اگرچہ اس سے دوگنی مسافت تک اندر گیا۔ یہ پہلے جن سے دوگنی مسافت تک اندر گیا، لیکن اب بھی جو ہے وہ تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ یہ بہت خاص وزیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، آصف بن برخیہ۔ تخت بلقیس لانے والے بھی یہی ہیں۔ سارے جن حیران ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ ہم مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آئیں گے، قرآن کریم میں واقعہ ہم نے سنایا آپ کو ہے، لیکن آصف بن برخیہ نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ انہوں نے حاضر کر دیا، تو انہی سے فرمایا کہ تم سمندر میں اترو۔ بس وہ اترے، تھوڑی ہی دیر میں ایک سفید کافوری قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ قبہ، گنبد، کافوری گنبد، انتہائی حسین اور خوبصورت گنبد۔ اس گنبد میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا تھا، دوسرا دروازہ یاقوت کا، تیسرا دروازہ ہیرے کا تھا اور چوتھا دروازہ زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، اس کے باوجود قبے کے اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت، اور وہ قبہ سمندر کی تہہ میں تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، قبہ انتہائی خوبصورت ہے اور اس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس گنبد کے اندر تشریف لے گئے اور اس نوجوان سے سلام کیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، میری ماں نابینا تھیں، میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا، اس نے دعا کی کہ اللہ اپنی طاعت میں میرے بیٹے کو عمر دراز عطا فرما۔ گویا ماں نے 2 دعا دی، لمبی عمر کی دعا دی، اور اطاعت میں لمبی عمر نعمت کب ہے؟ جب اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اگر معصیت میں، گناہ میں گزرے تو لمبی عمر تو لعنت ہے۔ تو یہ دعا دی کہ میرے بیٹے کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لمبی عمر عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے، وہاں تک شیطان بھی نہ پہنچ سکے۔ بس میرے باپ کا بھی انتقال ہوا، میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا، سمندر کے کنارے اسی مقام پر، تو مجھے یہ قبہ نظر آیا، غیب سے میرے لیے یہ گنبد جو ہے ظاہر ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ گنبد نظر آیا، اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا،
اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اتنے میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس فرشتے نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ اس طرح سے میں سمندر کی تہ میں پہنچ گیا گنبد کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ نوجوان نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا۔ تو اب ماں کی دعا، لمبی عمر اس کو ملی اور بالکل جوان رہا، زمانے کا گزر بھی اس کے اوپر نہ ہوا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت ہی کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور باپ کی دعا بھی قبول ہوئی کہ ایسی جگہ پر اللہ کی بندگی کر رہا تھا کہ وہاں تک شیطان کوئی جن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ جوان بولا اے اللہ کے نبی، ایک ہرے رنگ کا پرندہ روزانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، کیسے کیسے اپنے بندوں تک روزی پہنچاتا ہے، سمندر کی تہ میں اس گنبد کے اندر روزی پہنچانے والا رب تعالیٰ۔ تو وہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک چیز لاتا ہے، وہ پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ہوتی ہے اور سر کے برابر ہوتی ہے۔ میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے، یعنی میرا دل جو کھانے کو کہتا ہے اس چیز میں وہی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، ٹھنڈک، نیند، سستی، غنودگی، نامانوسی، وحشت، گھبراہٹ، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ مجھے تنہائی کا کوئی غم نہیں ہوتا، نہ گرمی لگتی ہے نہ ٹھنڈک لگتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے کہا حضور مجھے میری ہی جگہ پہنچا دیں، وہاں مجھے سکون ہے اور آرام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے گنبد کو اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو ماں باپ کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو، ان کی اطاعت فرمانبرداری کر کر کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ الزہر الفائح فی ذکر من تنزہ عن الذنوب والقبائح کتاب کا نام ہے۔ اس میں ہے کہ حکایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جنت میں ان کی صحبت میں رہنے والے ساتھی سے ملنے کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ جنت میں میرا ساتھی جو ہو، میرے ساتھ رہنے والا ہو، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، جو اس کا پتہ بتا دے، میں اپنے رفیق جنت سے ملاقات کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی یا موسیٰ انطلق الی مدینۃ کذا و کذا فإنک تری رفیقک فی الجنہ، اے موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک جوان ملے گا، وہ تمہارا رفیق جنت ہے، جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس شہر میں پہنچ گئے، وہاں ان کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ وہ نوجوان بہت ہی اچھے اخلاق کا آدمی تھا، اس نے بڑے ہی تپاک سے آپ کو سلام کیا، لیکن اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے پہچانا نہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ آج رات میں تمہارے پاس بطور مہمان رہ سکتا ہوں؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں، اگر آپ آج رات گزارنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ذریعے میں آپ کی عزت کروں گا، کھلاؤ پلاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے میں اس سے راضی ہوں۔
اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے اعزاز کے ساتھ اتارا ان کی سواری سے اور ان کو لے کر اپنی دکان کی طرف بڑھا۔ یہ نوجوان پیشے کے اعتبار سے قصاب تھا، گوشت بیچنے والا کام کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود گوشت بیچنے میں مشغول ہو گیا۔ خرید و فروخت کر کے فارغ ہوا، اور اس نوجوان کا معمول یہ تھا کہ گوشت بیچتا تھا، جب بھی کوئی چربی نظر آتی یا بھیجا فوراً اس کو الگ کر لیتا، بھیجا اور چربی اس کو الگ کر لیتا تھا۔ جب گھر واپس آنے کا وقت ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا۔ اب تک وہ پہچانتا نہیں کہ اللہ کے نبی ہیں یہ۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی منزل پر لے کر آیا۔ پھر اس نے چربی اور بھیجے کو پکانا شروع کیا۔ پھر گھر کے اندر گیا تو چھت سے لٹکے ہوئے دو بڑے ٹوکروں میں سے دو بڑے بڑے ٹوکرے تھے جو چھت پہ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک ٹوکرے کو نہایت آہستہ سے اتارا۔ اس ٹوکرے کے اندر ایک بوڑھا شخص پڑا ہوا تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ اس کی دونوں ابرویں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر ڈھلک آئی تھیں۔ اس نے پہلے اسے اس ٹوکرے سے نکالا، اس کا چہرہ صاف کیا، لباس دھویا اور اس ٹوکرے کو دھونی دے کر خوشبودار کیا۔ پھر اسے لباس پہنایا، پھر روٹی لیا اور اس کو کوٹ کر باریک کیا اور اس کے اوپر چربی اور بھیجا ملا کر اسے پیٹ بھر کھلایا پلایا۔ تو اس بوڑھے نے دعا کے طور پر آہستہ کہا، یا ولدی لا خیب اللہ سعیک معی وجعلک رفیقا لموسیٰ بن عمران فی الجنہ۔ پیارے بیٹے، تو میری جتنی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے اور جنت میں تجھے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یہ دعا دی۔ پھر دوسرا ٹوکرا اتارا اور پہلے کی طرح اس کو بھی کھلا پلا کر سیراب کر دیا۔ اس کے اندر ایک ناتواں بوڑھی پڑی ہوئی تھی، اس کی ماں تھی۔ اس نوجوان نے اس بوڑھی کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ کیا۔ تو بوڑھیا نے خوش ہو کر کہا، الحمدللہ یا ولدی لا خیب اللہ سعیک معی وجعلک رفیقا موسیٰ بن عمران فی الجنہ۔ وہی دعا دی، اللہ کا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا پلایا۔ اے میرے بیٹے، تیری یہ کوشش ناکام نہ ہو، اللہ بہتر صلہ عطا فرمائے اور جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنائے، ان کا ساتھی بنائے۔ اس نوجوان نے ان دونوں کو ان کی جگہوں پر رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کی شفقت دیکھی اور اس کی خدمت دیکھی، کس نے یہ ماں باپ کی کیسی خدمت کرتا ہے اور اس کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، تو ان کی رحمت شفقت کو دیکھ کر وہاں سے سسکتے ہوئے روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ نوجوان دوڑ کر پیچھے گیا، ان کو بٹھا دیا، پہلے ماں باپ کی خدمت لگ گیا، اب ان کو لے گیا پھر اندر اور کہا کہ میں نے تو آپ کی بھی خدمت ہی نہیں کی ہے، ابھی تو میں ماں باپ کی خدمت پہ لگا ہوا تھا۔ بٹھایا اور انہیں کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میرے دوست، مجھے تیرے کھانے کی ایک ذرا حاجت نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اصل میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، جنت میرا جو رفیق ہو، ساتھی ہو، اس سے ملاقات کرا دے، تو اللہ نے میرے پاس جو وحی بھیجی اس کے مطابق تم ہی جو ہے میرے رفیق جنت ہو۔ اس پر نوجوان نے کہا، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ بن عمران ہوں علیہ السلام۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مارے خوشی کے نوجوان وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ آج اللہ کے پیغمبر کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، خدمت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ پھر ہوش میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ماں باپ کے پاس گئے، ٹوکروں کے پاس،
اور انہیں بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے جو دعا کی اپنے بیٹے کے لیے وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، مجھے رب العالمین نے اس کی خبر دے دی ہے، آپ کا بیٹا میرا رفیق جنت ہوگا۔ جب ان دونوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے ایک گہری سسکی لی اور غور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، اور پھر دونوں کی روح پرواز کر گئی، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ماں باپ بھی صحابی بن گئے اور وہ بھی صحابی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی دعا بھی قبول فرمائی، اور یہ نوجوان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق جنت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی تجہیز و تکفین کی اور ان کی جنازہ کی نماز پڑھائی، اور وہ نوجوان کچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی بیان بعد میں۔